بے قراری کا نہیں، انشاءاللہ سکون و اطمینان اللہ تم پر نازل کرے گا، بے چین اور بے قرار کوئی اور ہوگا انشاءاللہ۔ اس قوم کو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ محمد ہمارے ہیں، بس بیدار ہو لینے دو۔ میں آپ کی بیداری کے عالم میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے مجھے ایسا اندازہ تھا کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے۔ بے شک تو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ وہ مجمع نہیں ہے جو 500,000 روپے کے نام پر ووٹوں کے لیے جمع کیا گیا۔ ویسے بھی یو پی میں اب الیکشن کا ماحول گرم ہو ہی رہا ہے، ریلیاں بھی چلیں گی، پیسے بھی بٹیں گے، پیسے بھی بانٹے جائیں گے، لیکن یہ وہ مجمع ہے جو صرف گنبد خضرا والے کو سننے کے لیے آیا ہے۔ حقیقی بات ہے یا نہیں ہے؟ صرف اور صرف نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی غرض سے ہم آئے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مومنو، آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں، کسی اور کو رول ماڈل نہ بنانا، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا ان کے اخلاق و کردار میں کوئی عیب ہے؟ کیا ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ان کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، نہ اخلاق میں ان کا برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے قدموں کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، جب ہمارے پاس اتنے بلند و بالا اخلاق والے رسول موجود ہیں تو پھر کسی ایرے غیرے کی تقلید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ کسی اور کے فدا ہونے کے لیے، کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقلید سے مراد میں یہاں مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اپنانا۔ مسلمانوں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی طاقت موجود ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی پاک کی سیرت پڑھ پڑھ کر کے بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ سائنس کی ترقی کرنے والے نبی پاک کی حدیثوں سے ملا ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو حقیقت میں معلوم یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کتنی بڑی ہے۔ اس سائنٹسٹ کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس نے سب سے پہلے وہ ڈارک سپیس، سمندروں میں، اوشین سی میں، اٹلانٹک اوشین میں ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ بھی نکالو تو نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا ہے وہاں پر کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ یہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک جگہ ایسی آتی ہے، تو سب سے پہلے جس نے یہ جگہ کھوجا، تلاش کیا اور پھر آ کر کے قوم کو بتایا کہ سمندر میں میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں اور اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، 18ویں صدی میں اس نے یہ انکشاف کیا، تحقیق کر کے معلوم کیا۔ اب جب اس نے آ کر کے یہاں یہ بات بتائی، ایک عالم دین نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں،
او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ جب ایک عالم دین نے اس انگریز کو، سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ جو تم کھوج کر کے آئے ہو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، آئے سبحان اللہ، قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اب وہ تحقیق میں لگ گیا کہ میں سمندروں کے سفر کا ماہر آدمی، سمندروں میں اس نے زندگی گزاری عجیب و غریب چیزیں نکالنے کے لیے۔ اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے، تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ اللہ، یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ سبحان، ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریالوجی ایک علم ہے، ایمبریالوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمبریالوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ایکس رے ہے، اسکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ یہ ایمبریالوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے، ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ، چنگم کو بھی کہتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں
مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے وہی قرآن، وہی الہی نکلتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میرے عزیزو، بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں، سائنس کے سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں. زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا. بے شک زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے. بوٹانی، درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں پر اگر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں. پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دی ہے. بے شک اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں. اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاگرد بنے. میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات. بے شک. اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے. آئے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی. تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے. بے شک. ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے. وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے، مذہب اسلام. بے شک بے شک. قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے. ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام. یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں
فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ بے شک تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ بے شک ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، بے شک ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ بے شک اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، جی جی ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ بے شک تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بے شک بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اے ہے بے شک ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے، کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو اے منانا، ہے بے شک حق ہے۔ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ہماری شناختیں ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ جی جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ بے شک نہ تم اپنے قوم کے رہو گے نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، بے شک بے شک آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک بے شک انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بے شک مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سناؤں گا۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ زندہ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول۔ مراد آباد والے، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے ہیں جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا ہو اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے۔ آئے تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں۔ آئے ہے واہ آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہر محلے سے لبیک یا رسول آئے اللہ، ہے واہ 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 ہر بستی سے لبیک کا واہ لبیک کی صدائیں آ رہی بے ہیں۔ شک اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ بے شک ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، آئے ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، بے شک۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان آئے نہیں ہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی۔ واہ 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 کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ نہیں کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر۔ آئے ہے بے شک اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل آئے ہے۔ ہے بے شک دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، بے شک تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، آئے ہے سبحان اللہ اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے، یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک سکتے، آئے ہے واہ واہ بے کبھی شک نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس،
اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لا اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں. سبحان اللہ سبحان. اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ. دیکھو تتاریوں پر، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ، جی جی، بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بے شک. بکری اور کتے کا کیا لینا دینا ہے، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے. بے شک. چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے. کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، بے شک. ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے. آئے ہے بے شک. کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو. میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے. انشاءاللہ. میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا. آئے ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے. جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی. ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ تھی. اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا. ہاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہٰذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے، فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہیں سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے۔ اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، جی عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، بے شک، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہیں ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف دیکھو۔ بے شک، بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے؟ نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو۔ سبحان، ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ بے شک، اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق ہے، بے شک، حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا، نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک۔ پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا؟ اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے دو۔ وہ نہیں دے رہی تھی، اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے۔ وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا، کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا؟ اس نے حقیقت بتائی، اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، سبحان، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں۔ ہے، سبحان، سبحان۔ اس عورت کے دل پر یہ بات لگی، وہ نان مسلم تھی، اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا اور بھیج دیا، نمبر شیئر کر لیے تھے، وہ عورت چلی گئی سامان لے کر۔ میرے عزیزو، 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے۔ وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی، بات آئی گئی ہو گئی،
ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے، تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے۔ کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، اے ہے سبحان اللہ، سبحان تو سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا اے ہے سبحان ہے، لطف کچھ اور ہی آتا ہے۔ سبحان عزیزان گرام وقار، آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے، بے شک سبحان، تمہارے کردار، تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک، بے شک لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہیے نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے، نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے، نہ طہارت ہے، نہ صفائی ہے۔ آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں، بے شک پتہ پوچھو کہ نشہ کہاں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے، کرتے بھی یہی ہیں، بیچتے بھی یہی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں، لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے۔ بے شک ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے، کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا، اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے، کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے۔ کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے، اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کر دو، اللہ، چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو۔ بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے؟ جی ان کو ان کا نشہ مل جائے گا، بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون کرسی پہ بیٹھا ہے۔ جی اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے۔ جی اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت۔ بے شک بے شک دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں، بے شک یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں، کٹا دیتے ہیں۔ بے شک اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے، ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے۔ یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے، امریکہ وہاں اترا ہوا ہے، رشیا، UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے، لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے، لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے۔ بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بے شک روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اللہ، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جی بے شک یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا، آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے۔ پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ بے شک ڈانس کلب وہاں آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں۔ جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا۔ جی میں نے خود دیکھا ہے، اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوکین، افیون، ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی۔ ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے، نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے۔ اللہ، وہ حدیث صادق آ گئی، میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ بے شک یہ سب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے آج۔ اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا۔
نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے، لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے. ایک دو نہیں، سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی. کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو. میرے عزیزوں، میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر. اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی، گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے. میں آج یہ باتیں کھل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے، کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں، عرب میں، سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا، عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں، امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے، اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے. یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں. آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہیں. تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا. تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے. لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں. اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر اسکول میں، ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے. ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی، کافی سال ہو گئے، جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی، اس میں انگلش میں ایک پوئم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے، انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے، کبھی وائن پیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز جائے. میں کتاب تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملی. کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں. اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں. آج یہی تو حالات ہے. تمہارے گھر کا بچہ تو ایمان پر پیدا ہوا تھا، لیکن تم نے کسی اور کی گود میں ڈال کر کب کے اسے کافر بنا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر، صبح تم مومن رہو گے، شام میں کافر ہو جاؤ گے. رات کو مومن سو گے، صبح کافر اٹھو گے. میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، دنیا نے اتنے ہتھیار بھی تمہارے پاس رکھ دیے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. تم گانے سنتے سنتے سو رہے ہوتے ہو، کئی کفریہ کلمات اس میں آتے ہیں. رات کو تو ایمان والے تھے، صبح سن کر کے کافر ہو چکے. یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے. اے نوجوانوں، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو اس دنیا کو ترک کر کے جانا ہے. اس بات کا یقین رکھو کہ ہماری سانسیں رکنے والی ہیں. ایک دن ہمیں باندھ کر کے لے جایا جائے گا. آج تم مسجد میں بلانے کے باوجود نہیں آتے،
کل تمہارا کفن باندھ کر رسیاں باندھ کر امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. زندگی بھر نہیں پڑتا تھا لیکن اب امام تم پر پڑے گا. اور پھر جاؤ گے کس سفر پہ جاؤ گے بتاؤ, کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایسی جگہ تم نے ڈھونڈ رکھی ہے تو میں تم سے پھر بات نہیں کروں گا کہ مرنے کے بعد میں نے ایک سیف جگہ دیکھی ہے تمہارے پاس؟ تمہیں پتا ہے جانا تو وہی ہے جہاں سب پہلے والے بھی گئے. بڑے بڑے وقت کے پہلوان, بڑے بڑے مالدار جہاں گئے, جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ایسی تھی کہ وہ گھر بیٹھے جو چاہتے حاصل ہو جاتا. گھر بیٹھے. تمہیں پتا ہے سکندر اعظم ایک بادشاہ, دارا نام کا ایک بادشاہ, جب وہ مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت کی تھی. آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی. اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے پورا دفن کرنا لیکن میرے دونوں ہاتھ اوپر رکھنا, قبر میں اس کو دفن مت کرنا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا بار بار میرے قبر کے پاس آ کر دیکھے آدھی دنیا فتح کرنے والا بھی زمین پر خالی ہاتھ سویا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے کفن بھی جو باندھے جاتے ہیں نا, ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی, رکھی جاتی ہے نہ. ہم اپنی میتوں کے سرانے ایک سکہ رکھتے ہیں نہ ایک نوٹ رکھتے ہیں. تمہیں پتا ہے ہم اس دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا, جہاں دولت کام نہیں آئے گی, نہ فرشتے رشوت لیں گے, نہ بارگاہ الہی میں کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نکل جائے گی دنیاوی اعتبار سے. عزیزان گرامی وقار, جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں سناتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ مجھے کسی اور سے خوشی ہی نہیں ہوئی تھی. کیا ہے وہ حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. بے شک بے شک. حضرت انس سے پوچھا گیا اس حدیث سے آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, سبحان اللہ, اس لیے کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. میرا یقین ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں. نعرہ تکبیر, آج نعرہ رسالت. آج اے نوجوانوں, اگر تم کسی اور کے فین ہو, کسی اور کے پیروکار ہو, کسی اور کے متبع ہو تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک. تم جس کے پیچھے چلنا چاہو, ایک بات یاد رکھنا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ, اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. میں اکثر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں, تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں, کبھی تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو, سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو, اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں, میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو اسے ایک چٹھی لکھ دینا, اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں مر جاؤں گا, مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے, تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا. لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا, چلتا تھا, کھاتا تھا, سب میں تمہاری نقل کرتا تھا, زندگی بھر میں تمہارا فین تھا, اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا. ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا, کہا کہ حضرت ایسی بات, کیا وہ آ سکیں گے ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم, جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا, لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا. تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا, میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں, سبحان یا رسول اللہ میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا, آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا, سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا. اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ, کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک. بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا, یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو. حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا اور اپنے نبی سے یہ کہہ کر کے بھی گئے
یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، آئے ہے میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ آئے ہے سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، توجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے نوجوانوں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے۔ آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا، تم بچپنے میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزار رہے تھے، اور آج جوان ہو چکے، پلک جھپکتے ہوئے جوان ہو گئے، اور ہم نے چند سالوں پہلے جن کو جوان دیکھا تھا آج ان کے بال سفید ہو گئے، بال سفید اور دانت جھڑنے لگ گئے۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہو۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک اینٹیں، ایک ایک دیواریں گرتی جا رہی ہیں، تم موت کے اتنی قریب ہوتے جا رہے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تم چاہو گے ہزار کہ میں ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ، لیکن تم کر نہیں سکو گے۔ وہ سکرات کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، تمہارا سر پہاڑ کی طرح بھاری ہو چکا ہوگا، نہیں اٹھا سکو گے، اٹھا نہیں سکو گے، لیکن اس دن شدت سے تم خواہش کر رہے ہوگے، اے اللہ سر اٹھانے کی طاقت دے دے، ایک بار میں تجھے سجدہ کر لوں۔ نہ سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی، نہ تمہاری زبان ہل پائے گی کہ اللہ کا ذکر کروں یا توبہ کر لوں۔ آج تمہیں اندازہ نہیں، اللہ نے سر سلامت رکھا ہے، جھکاتے نہیں اس کی بارگاہ میں، زبان سلامت رکھا ہے، ذکر کرتے نہیں اس کا۔ گانے تو نہ جانے کتنے بچوں کو یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ کتنے لوگوں کو فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو گئے، قرآن کی چند آیتیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اے میرے عزیزوں، آج یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، نبی پاک کی وفاداری میں ہی جئیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ حالات کس قدر خراب ہیں، دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ تمہاری نہ داڑھی کو پسند کر رہا ہے، نہ تمہاری ٹوپی کو، نہ تمہارے مسجدوں کے مینار کو، نہ تمہاری نمازوں کو، نہ تمہارے محراب کو، نہ تمہارے قرآن کو، کسی چیز کو پسند کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے بھی یہ جلا ہوا دشمن، اسے ہماری ہر چیز کڑتی ہے، جلتی ہے۔ ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی بنانے کی بجائے اخلاق مصطفیٰ کمیٹی بناتے۔ تم جتنی عادتوں سے چھڑو گے، ہم اپنے نبی کی اتنی ہی غلامی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم تابندہ اور روشن کر کے دکھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو بچیاں آج کثرت سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں اور وہاں مجازی عشق و محبت میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ حدیث پاک میں ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھوں کا جو ایک بار ملاپ ہوتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی، لیکن تم جن نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سمجھتی ہو میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو کالا ہونے دو، میری قوم مجھے تانے مارتی ہے تو مارنے دو، مگر میں اپنی محبت کے پیچھے جاؤں گی، یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دنیا ہمیں فلموں میں دکھا رہی ہے، یہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے لڑائی لڑ لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن ایک بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور بچے ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک جنگ ہے، محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نادانو، یہ محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، جس ماں نے اپنے خون جیسے دودھ کو تمہارے حلق میں 2 سال تک ڈالا اور رات رات جاگ کر کے تمہاری تربیت کرتی رہی، وہ باپ جو پورا دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا تھا اور
تجھے خبر بھی نہیں ہے کتنی عیدیں کتنی ایسے تہوار آئے جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے دیکھتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں ذرا برابر خبر نہیں، اس ماں کی بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، ہارٹ اٹیک آ بھی گیا، جب وہ بچی کسی اور کا دامن پکڑ کر بھاگ رہی اور پولیس میں آ کر کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے میں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے باپ کی تو سن لے، تیرا باپ تو اکلوتی ہے وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مر جا رہا ہے تو مرنے تو، ان کی زندگی ویسی بھی ختم ہونے والی ہے، مجھے اپنی جوانی جینے دیجیے آپ۔ اللہ کی پناہ، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک اور خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ایسا نظر آ گیا تجھے، سال 18 گزر رہے ہیں ابھی تیرے عمر کے، اتنی جلدی کیا اچھا لگ گیا؟ کہتا ہے کہتی ہے مجھے اس نے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے کبھی دلایا نہیں تھا۔ تجھے پتہ نہیں پوری زندگی اس نے خون سینچ سینچ کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تیری پیشانی پر تیرے باپ کی کتنی امیدیں رکھتی ہیں پتہ ہے؟ مجھے ان نوجوان لڑکیوں پر ترس آتا ہے، تم سارے لوگوں کو ٹھکرا کر کے جاتی ہو، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دکھا کر کے کہا اے مسلمانوں یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے، ان کو راضی کرو تو جنت، ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں اور باپ بلکتے رہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نام پر۔ دلی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی، کئی وہ لڑکیاں ہیں جو ان غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ ایک دو نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ گئی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ وہ آج دبئی میں ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، جسم فروشی کر رہے، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں نے جو اپنے احوال بھیجے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا اور ہم تو اپنے ماں باپ کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آئے تھے، جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک دو گھر والوں کو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹی ہے تمہاری، لے لو اس کو، اس ظالم نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزوں ان بچیوں کو آخر کون سمجھائے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہ رات کی لذت ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی اس ہوس کے لیے شہوت کے لیے نہ جیو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کا بستر گرم کر لینا، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں؟ یہ بے حیائی کو کس نے عشق کا نام دے دیا؟ اس اخلاق سوز حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ایک نوجوان منہ لٹکائے ہوئے آیا تھا، کہہ رہا تھا محبوبہ چھوٹ گئی، 4 سال سے اس کے ساتھ تھا، چھوٹ گئی، اب دوسرے کے ساتھ چلی گئی، کچھ وظیفہ دے دے دل بے قرار ہے۔ اب کیا کرے گا پاگل مجنوں، شعر و شاعری کرتے گھومتا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا بیٹا ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہے؟ دینا تھا اس دل کو تو دربار مصطفیٰ میں دیا ہوتا، اس نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہوتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی عادت کریمہ ہے، ایک بار کسی نے اگر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو موت تک وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے، موت تک تنہا نہیں چھوڑتے۔ زندگی تو زندگی ہے، قبر میں جب تم پہنچو گے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تاجدار مدینہ پہلے تشریف لاتے ہیں۔ حشر میں بھی وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، جہاں تم پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہو میرے مصطفیٰ حوض کوثر کا جام بھر کر تمہیں پلا رہے ہوں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری دستگیری اور ہماری مدد کے لیے ہمہ وقت ہیں، اس نبی کے فدائی بنو، دنیاوی مجازی عشق و محبت کے پیروکار بن کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد مت کرو۔ اقبال کی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو دیکھو، آج جو دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے یا آپ ہمیں چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہم کوئی بڑے زمیندار ہیں یا کوئی نیتا جی ہیں یا کوئی بڑی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے. نہیں، سب کو پتا ہے صرف اور صرف یہ عزت اسی لیے ہے کہ یہ نبی پاک کی غلامی میں جی رہا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے نوجوانوں، تم سب کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہے، بک جائیے بے دام ہی بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. میری باتیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. میرے عزیزوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نکل جاؤ گے تو جلدی شفا یابی بھی ہے. ہاں، میری باتوں کا برا نہ مانو، لیکن اگر میں نے کہیں آپ کے اوپر سخت جملے رکھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرا درد ہے. تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اگر میں تمہیں نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ اگر تمہارے اندر اخلاق برے آتے ہیں تو تکلیف صرف ہمیں نہیں رسول اللہ کو ہوتی ہے. کب تک میرے نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اور جب تم کسی شراب کے اڈے پر بیٹھے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، جب تمہاری زبان نشہ کر رہی ہو، تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو. حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے. حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں. ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے. کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت. لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا. ہم جب جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی پاک سے، نبی پاک کے لیے، تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور کی عزت کی بات آئے گی اپنی گردن لے کر تیار ہیں؟ سب کا جذبہ یہ ہے، ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے، لیکن اے میرے عزیزو، میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں. جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے، چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا. زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات، گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا. اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے.
توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، اور میں نا امید ہو کر کے نہیں جاتا، نا امید ہو کر نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہے میں نے کسی ایسے ویسے کا نہیں، تمہارے خون سے بھی بڑھ کر، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جس کا رشتہ ہے، اس نبی کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس رسول پاک کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ نوجوان ہمارے گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے، اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بے وفائی ہم حضور کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے۔ اب اخیر میں چند باتیں آپ سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ ہمارے اعمال تھے، اس کی اصلاح ضروری تھی اس لیے مجھے کہنا پڑا، لیکن پھر بھی اے مسلمانوں، اگر تمہارے اعمال جیسے بھی ہو جائیں، خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت لانا۔ ہندوستان میں رہ رہے ہو نا، آپ میں سے کوئی پاکستان سے آیا ہے؟ پاکستان والا چھپ چھپ کر کے پھرے مجھے کوئی پکڑے گا۔ ارے جس زمین کے ہم برسوں سے وارث ہیں، یہ زمین آج کے 5 سالہ نشیڑی لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیک مانگی ہوئی زمین نہیں ہے، نہ ہی ہم چوری چپاٹی کرتے ہوئے، ڈکیتی ڈالتے ہوئے یہاں آ کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں تو آج کے بعد خوف سے نہیں جئیں گے انشاءاللہ، خوف سے نہیں جئیں گے۔ اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے، ہم حسینی کردار کو زندہ کر کے جائیں گے۔ تمہارے مرنے سے اور میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تمامی حضرات بے خوف جئیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ جئیں گے، اپنے دین کو نہ ہلکا ہونے دیں گے، نہ اپنے نبی پاک کی بے عزتی کبھی برداشت کر کے جئیں گے، کبھی نہیں۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، انشاءاللہ العزیز ہر طاقت سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ یہ باتیں میں تمہارے اس لیے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ کون کہتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ کچھ نہیں ختم ہوا، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی حفاظت فرمائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حالات ناسازگار کچھ لوگ ڈراتے ہیں، اپنے ہی لوگ ڈراتے ہیں، ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ ارے کتا جب دانت نکالتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے، لکڑی اٹھاؤ تو ویسے بھی دم دبا کے بھاگتا ہے، ڈرا کر دیکھتا ہے، لیکن ایک اتنی بات پکی ہے، اس کے دانت نکالنے سے وہ شیر کبھی نہیں بنتا۔ کتا اگر دانت نکال کر کے کسی کو بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ کتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ہاں کہ جو لوگ آج بھونکتے ہیں وہ کتا ہی رہے گا، وہ شیر کبھی نہیں بنے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر میرے نبی پاک کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، میں نے آج سے 1 مہینے پہلے اعلان کیا تھا، ایک وسیم رافضی نام کا کتا دلی سے میرے مصطفیٰ کریم کے نام پاک پر حملہ کیا تھا۔ میں نے یہ اعلان کیا، تجھے اگر محمد نام سے چڑ ہے تو پھر دیکھ لینا انشاءاللہ آج کے بعد ہم میں سے جس کے گھر میں بھی بیٹا ہوگا محمد ہی رام رکھا جائے۔ بعد میں پکارنے کے لیے ہم کچھ بھی رکھیں، لیکن آج کے بعد سے ہمارا ہر بچہ محمد ہی ہوگا، تاکہ جہاں جہاں پیپر میں لکھنے کی بات آئے تو ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے، ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے۔ تمہیں چڑے اس بات سے، تمہیں پتا نہیں ہے محمد کس کا نام ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی اس نبی پاک کی تعریف میں کبھی کم نہیں کیے۔ انگریزوں نے تعریفیں کی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے، پنڈتوں نے، اور سکھوں کے بڑے بڑے گروؤں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ان کی تعریفوں کا محتاج نہیں، اور نہ ہی میرے نبی کی ذات ان کی محتاج ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں،
جو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے وہ اپنی شان بلند کرتا ہے، اور جو ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ یہ تاریخ پہلے سے بتا رہی ہے، آج بھی بتائے گی، اور انشاءاللہ تم انتظار کرنا، یہ خاکستر ہو جائیں گے، یہ کیڑے مکوڑے نہ جانے کب ختم ہو جائیں گے، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا، رہے گا تو کیا رہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں کو بتا دینا، تم ہماری زبان کو روک نہیں سکو گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آخر دم تک میرے مصطفیٰ کی وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ہاتھ نہیں، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی کا ہر پل میرے نبی پاک کے لیے حاضر ہے، حاضر ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں وہ عورتیں آئیں جو مدینے کی ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی تھی، جب حضور جہاد پہ جا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ بچے کو لے لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ بڑے بڑے مجاہدین جا رہے تھے، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا لے آئی، تو خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے سوا کوئی جوان مرد ہے نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، میرا شوہر انتقال کر گیا، اس کو لے جائیں، یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ یہ وہ خواتین مدینہ تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر وار دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ میرے عزیزوں وہ جذبہ پیدا کرو آج، انشاءاللہ العزیز ساری مصیبتیں یوں ہی چھٹ جائیں گی، ساری مشقتیں یوں ہی نکل جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، تم جہاں بھی جاؤ گے وہ رسول تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں، چاہے تم جیل کے سلاخوں پہ جاؤ یا تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے، دنیا تمہارے ساتھ آئے یا نہ آئے وہ رخ مصطفیٰ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوگا، نبی پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مولا کریم ارحم الراحمین یہاں جتنے جوان بچے بوڑھے آئے سبوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر شرکت کی ہے، مولا ان میں سے کسی ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیج، جس کا سینہ بھی ہلکا ہے اس کے سینے کو میرے مصطفیٰ کی محبت سے بھر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ ان کو واپس جانے سے پہلے عشق مصطفیٰ کا سمندر عطا فرما دے، ان کو حضور کے قدموں میں مر مٹنے والی جان عطا فرما دے، ان کی قدموں میں نچھار ہونے والی گردن عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب